وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عزیز سامعین کرام، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع جس پر ہم اللہ عز و جل کی توفیق سے اپنی اصلاح کریں گے، جھوٹ جو کہ ایک انتہائی خطرناک ایمانی، اخلاقی، معاشرتی ناسور میں بدل چکی ہوئی بیماری ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 87 ہے. سیدنا ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا: الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ میں تمہیں چوٹی کے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے وہ گناہ بتانے کی بجائے یہی سوال دوبارہ ان کے سامنے رکھا. پھر آپ نے پوچھا: الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں چوٹی کے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ پھر جواب وہی تھا: بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں. آپ نے پھر ان کو گناہ نہیں بتائے بلکہ اپنا سوال پھر رپیٹ کر دیا: الا انبئکم باکبر الکبائر. یہ جو پہلے لفظ ہے نا، عربی سے واقف لوگ، گرامر کو جاننے والے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں کے اندر بھی ایک وارننگ والی پوزیشن موجود ہے. جیسے ہمارے ہاں کسی کھمبے پہ لکھا ہوتا ہے نا وارننگ، خطرہ، کسی آئل ٹینکر کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وارننگ، خطرہ، وہ نشان ہڈیوں کے بنے ہوتے ہیں. عربی زبان کے اندر کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے لفظ اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے اپنی بات ہی اعلیٰ سے شروع کی، پھر سپرلیٹو ڈگری، اسم تفضیل، باکبر الکبائر، اکبر سب سے بڑا گناہ، پھر کبائر کی بھی جمع ہے. یعنی اس جملے میں بڑی ایک پاور موجود ہے، ایک طاقت موجود ہے. اس کے باوجود 3 مرتبہ ان کی زبانوں سے یہ کہلوانا، بتا دوں بتا دوں بتا دوں. ہمارے ایک اسکالر تھے، وہ اپنی گفتگو میں یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کہو تو بتا دوں. جب سب لوگوں کی ہم نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے آڈینس میں سے، میرے سننے والوں میں سے ہر نظر، ہر کان میرے ہونٹوں کے ساتھ جڑ جائے، میرے الفاظ ضائع نہ ہوں، میرے الفاظ کی قیمت لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک عظیم ہستی اس کائنات کی، ان کے الفاظ سننے کے لیے لوگوں کے کان، لوگوں کی آنکھیں تو ویسے ہی بے چین ہوتی تھی. اس کے باوجود آپ نے 3 مرتبہ یہ لفظ کہا. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں بتا دیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوٹی کے کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ
فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، جی بات سمجھ آ گئی۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ ان دو گناہوں کو جب آپ نے لوگوں کو بتایا سمجھایا تو آپ ایک نارمل انداز میں بیٹھے تھے، لیکن جو ہی آپ نے تیسرے گناہ کا ذکر کیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی، اپنی ٹیک چھوڑی، فما زال یکررها، بار بار آپ یہ جملہ بولنے لگے کہ یاد رکھنا چوتھا گناہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نفیع بن حارث ان کا نام ہے، کہتے ہیں تمنینا لیتہ سکتا، اتنی مرتبہ آپ نے یہ جملہ اپنی زبان مبارک سے کہا کہ ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی، کاش کہ اللہ کے رسول بس کر جائیں، خاموش ہو جائیں، ہم اس سے بچیں گے۔ یعنی اتنا فوکس، اتنا آپ کا زور اور اتنی زیادہ آپ نے لوگوں کی توجہ اس گناہ کو بیان کرنے پر۔ المیہ کیا ہے، جس فیز میں ہم آ چکے ہیں نا، ایک تو وہ تھا نا ہمارا دیسی خطوں کا دور، پھر اس سے ہم آگے آئے پرنٹ میڈیا میں آ گئے، پھر آگے آئے سوشل میڈیا میں آ گئے، اے آئی میں آ گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آ گئے۔ یعنی ہر بندہ ایک، اس دور میں آپ دیکھیں گے اس کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، اپنے گھروں پہ ہم تھے اس برائی کا، اس گناہ کا شکار، دکانوں پر بھی اس گناہ کا شکار تھے، اپنی اخلاقی معاشرتی سوشل لائف میں بھی شکار تھے۔ اب سب سے زیادہ پیسہ سمجھتے ہیں لوگ وہ کما سکتا ہے جو سب سے زیادہ اس بناوٹی رنگ میں سجے۔ یہ جتنے بھی ہماری نوجوان نسل جس معاشرے میں، وہ فیس بک کا ہو، وہ انسٹاگرام کا ہو، وہ یوٹیوب کا ہو، وہ چینلز کی بھرمار ہو، وہ ٹک ٹاکرز ہوں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر ریالٹی، حقیقت آپ کسی اچھی چیز کی بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر نتیجتاً وہی ہے، ہر آدمی جو حقیقت نہیں وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا ایمان میں سٹیٹس کیا ہے اس گناہ کا، اس جھوٹ کا؟ جھوٹ کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے کہ کسی بھی بندے کو وہ چیز بتانا جو حقیقت میں موجود نہیں، سادہ لفظوں میں اخبار الشیء، کسی چیز کی خبر دینا، اس چیز کی بما لا یقع، جو چیز واقع نہیں ہوئی، جس کا وجود نہیں ہے، جس کی حقیقت نہیں ہے۔ کیا یہ معاملہ بالکل ایک سادہ سا ہے؟ اس کا ہمارے رزق پر کوئی اثر نہیں، ہماری عبادات پر کوئی اثر نہیں، ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں، اور ہم اس جھوٹ کی سنگینی سے جب واقف نہیں، ہمارے بچے واقف نہیں۔ اور ایک لمبی لائن، آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں چلے جائیں جھوٹ، تعلیمی سرٹیفکیٹس میں چلے جائیں جھوٹ، ڈگریوں کی بات آ جائے جھوٹ، دکان پہ بیٹھے بزنس کرتے ہیں جھوٹ، اپنا تعارف کرواتے ہیں جھوٹ۔ بعض شکلیں اتنی خطرناک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمولی مسئلے کے اندر اس کمزوری اور خرابی کو گوارا بھی نہیں کیا، اجازت بھی نہیں دی۔ سنن نبی داؤد میں 4991 نمبر پر حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول ملنے کے لیے ہمارے گھر میں آئے، میری ماں جی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے آواز دی، یا عبداللہ تعال اوتی کا تمرن، بیٹا میری بات سنو، میں آپ کو ایک کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً میری ماں سے پوچھا، کیا واقعتاً آپ کے پاس کھجور موجود ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہیں؟ جی اللہ کے رسول میں دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لم تعطیہ کتبت علیک کذبہ، اگر آج صرف آپ اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہی ہوتی، آپ اپنے بچے کو یہ کھجور نہ دیتی، کتبت علیک کذبۃ، یہ ایک طرح سے آپ کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ کتنی مائنر سی، کتنی معمولی سی بات ہے، ہم چلتے چلتے یوں ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری وہ ایمانی بربادی اور خرابی ہے۔ آج جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ضمیر پہ اس کا بوجھ نہیں ہوتا، ہمارے ضمیر کے اندر اس کی خلش نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر اس کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اور کائنات کا اصول ہے، جو گناہ روٹین، معمول، رواج، سویلائزیشن، تہذیب میں جڑیں پکڑ جاتے ہیں، یعنی اس کو کرتے ہوئے انسان کو وہ گناہ محسوس نہ ہو، انسان اس پہ توبہ نہیں کرتا۔
اور جب توبہ نہیں کرتا، اگر وہ گناہ کبیرہ کی کیٹیگرائز میں آتا ہے، جب اس کی کیٹیگری بنائی جائے، درجہ بندی، گروپ بندی، مجموعہ اصول اس کا بنایا جائے، تو کبیرہ گناہوں کے بارے میں اصول یہ ہے جب تک توبہ نہیں ہوگی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، ایک رحمت کا معاملہ آخرت میں الگ ہے، یہ اس قدر خوفناک کیفیت ہے۔ پھر اس کا امپیکٹ، اس کا اثر اور اس کے نتائج، رزلٹس صرف ہماری زندگی پہ نہیں، دل کی سیاہی پہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر چیز وہ اس سے بے برکتی اور تباہی کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی جھوٹ کی بعض شکلیں کتنی خوفناک ہو سکتی ہیں۔ اب ایک عام سی بڑی معمولی سی بات ہے، ہم چونکہ اس پنجاب کے کلچر میں نشورما پانے والے لوگ ہیں، ایک جھوٹ کی شکل بڑی عام چلتی ہے، لوگ اپنی ذات کو، اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کے تعارف کو بدل لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ کہتے ہیں یہ قبیلے، یہ برادریاں آپ کی صرف آپ کا تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم چونکہ قرآن سے، ایمان سے اور دینی تعلیم سے ناواقفیت کی بنیاد پہ، اب یہ صرف تعارف نہیں بلکہ اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ہم نے ڈی ویلیو بھی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو حقیر بھی بنانا ہوتا ہے، لوگوں کے سروں پہ عزتوں کے تاج بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے اس رویوں نے یہ سراسر غیر دینی، غیر قرآنی، غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر نبوی طریقہ ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ لوگ آسانی کے ساتھ اس گناہ میں ملوث ہوتے چلے گئے، بھٹکتے چلے گئے۔ کافر بھی جس گناہ سے پرہیز کرتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 کھول کے پڑھیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جب ہرقل نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط گیا، پوچھا کہ کوئی بندے موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے۔ کہنے لگے ان کو بلاؤ، بلایا گیا۔ ایکم اقربہم نسبا، آپ میں سے ان کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ کہنے لگے آپ آگے آ جائیں، آگے۔ ایک درمیان میں ایسا بندہ جو ترجمان تھا اس کو بھی بلایا، کہنے لگے ان کی باتیں مجھے بتانی، میری ان کو بتانی ہے، ٹرانسلیشن کرنی، ترجمہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی مجھے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اور دوست ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اپنے دوستوں کو اپنے پیچھے بٹھا دو۔ کہتے ہیں کہ اس نے اجلس اصحابی خلفی، میرے پیچھے میرے دوستوں کو بٹھایا، اور ساتھ ہی اپنے ترجمان کے ساتھ نصیحت کی کہ ان کا یہ والا بندہ اگر جھوٹ بولے تو فوراً مجھے آگاہ کر دینا۔ ابو سفیان بتوں کے پجاری تھے اس وقت، اسلام نہیں لائے تھے، نبوت کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو، کعبہ کو، قبلہ کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے باوجود بدر کی لڑائی ان کے قافلے کی وجہ سے، احد کی جنگ میں وہ خود لشکر لے کر گئے، اس قدر دین سے دوری والی کیفیت ہے۔ لیکن اخلاقیات میں کیا ہے؟ کہتے ہیں لولا الحیاء ان یاسروا انی الکذب، اللہ کی قسم مجھے اس دن حیا، مجھے شرم آئی کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارا لیڈر، ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی یہ وہ برائی ایک کافر کو کرتے ہوئے بھی شرم آیا کرتی تھی۔ میرا قرآن سچا، میرا پیغمبر سچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دعوت کیا تھی؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں باب ہے انذر عشیرتک الاقربین، اس آیت کے چیپٹر میں پڑھیں، اس کے باب میں پڑھیں۔ پہلی بات کیا کی؟ لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی ام مکذبی، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر موجود ہے، وہ آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، مجھے کیا کہو گے؟ جھوٹا کہو گے یا سچا؟ سب لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، 40 سال آپ کے ہماری عمر ہمارے درمیان گزرے، سوائے سچ کے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی نبوت کی پہلی دلیل ہی سچائی تھی، دعوت کی پہلی بنیاد ہی بندے کی سچی زبان ہے، کامیابی کی پہلی کنجی بندے کی سچی زبان ہے۔ گفتگو کے اندر سچائی کی یہ کیفیت۔ جھوٹ کی شکلیں پھر خوفناک سے خوفناک۔ ایک خوفناک شکل اپنے تعارف میں جھوٹ بولنا، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کتنی نارمل چیز ہے۔ صرف میں اس کی سنگینی عرض کرنے کے لیے یہ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگ ڈی گریڈ، ڈی ویلیو، ذات برادری کی بنیاد پہ بندہ جج کرتے ہیں، اس کی ویلیو، اس کی قیمت
وہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے. پھر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ اگر کسی ہونا تو یہ چاہیے نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی برادری میں پیدا کیا, مجھ سے مراد ہم سب, تو یہ ہمارا کمال تو نہیں ہے نا. ہم اپنی مرضی سے تو نہیں اس قبیلے میں پیدا ہوئے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت پہ شکر بنتا ہے, اللہ کی نعمت پہ تکبر نہیں بنتا. اللہ کی نعمت پہ شکر کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم اس کا سہارا لے کے ہمارے ہاں عام نتیجہ کیا ہے, لوگ اس شرمندگی سے, آر سے بچنے کے لیے برادریاں تبدیل کرتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جامع ترمذی کی حدیث 2121 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من انتسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین المتتابعۃ الی یوم القیامہ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اس ایک جھوٹ پر بندے کو زمین پر 5 سزائیں اللہ دیتا ہے. 5 سزائیں. سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ لعنت اللہ, اس بندے پر اللہ کی لعنت. دوسری سزا کیا ہے؟ والملائکۃ, اس پر فرشتوں کی لعنت. تیسری کیا ہے؟ والناس اجمعین, تمام لوگوں کی لعنت. چوتھی المتتابعۃ الی یوم القیامہ, اس لعنت کی عمر 1-2 ہفتے, 1-2 مہینے, 1-2 سال نہیں, المتتابعۃ الی یوم القیامہ, مسلسل قیامت تک اس پر یہ لعنت برستی رہے. 4 سزائیں. 5ویں لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, اللہ نہ اس کے فرض قبول کرے یا نہ نفل قبول کرے. یہ کس کا جملہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ جو درمیان میں ایک المتتابعہ کا لفظ ہے, یہ جامع ترمذی کی روایت میں نہیں, یہ سنن نبی داؤد کی حدیث میں آیا ہے. دونوں کو ملا کر مکمل کیا جائے تو یہ 5 سزائیں بنتی. اب یہ چھوٹا سا ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. کس وجہ سے ہم کر جاتے ہیں؟ یعنی جھوٹ کی بعض شکلیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں. آپ صبح جاتے ہیں, اپنی دکان کھولتے ہیں, آپ مزدوری کرتے ہیں, آپ اپنے آفس میں جاتے ہیں, جاتے آفس میں لیٹ ہو گئے, باس نے پوچھا جھوٹ بول دیا. روٹین ہے, دکان پہ گئے, کسٹمر سے جھوٹ بول دیا. رزق کمانے کے اندر جب بندے میں جھوٹ آ جاتا ہے تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے ہمارے ہاں. چونکہ اس برائی کو برائی سمجھنے, اس برائی کو گناہ سمجھنا, اس برائی کو اللہ کی ناراضگی سمجھنا. یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی, ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. یہ ہے وہ گناہ جو بندے کو ہدایت سے دور لے جاتا ہے, رہنمائی سے دور. قرآن پڑھ لیے, قرآن سن لیے, سجدے کر لیے, واز سن لیے, سیمینار ہوئے, کانفرنس ہوئی, تقریریں ہوئی, خطبے ہوئے, واز ہوئے, لیکچر ہوئے, دروس ہوئے, جمعے سنے, اثر نہیں ہوتا, ہدایت نہیں ملتی. کئی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے من ہوا کاذب, کہ بندے کے اندر جھوٹی زندگی ہے, کاروبار کے اندر جھوٹ ہے, معاملات کے اندر جھوٹ ہے, اپنی فیملی سسٹم کے اندر جھوٹ ہے, اپنی کمائی کے اندر, اپنی تعلیم کے اندر. ان جھوٹوں کا سہارا لے کر ہم ایک بڑی امپائر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی میں حدیث ہے, 1246 نمبر پر آتی ہے, کتاب البیوع کے اندر فرمایا, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. 2 لین دین کرنے والے, ان کے لیے دین کا اصول یہ ہے کہ جب تک آپس میں الگ نہ ہو جائیں اپنی ڈیل کو کینسل کر سکتے ہیں, فسخ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا کہ ان صدقا بورک لہما, اگر یہ دونوں بندے, بیچنے والا خریدنے والا, بائر سیلر, دونوں سچ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کو برکت دیتا ہے. اور ان کذبا, اور اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں, دونوں میں سے کوئی بول دے, فرمایا محقت برکت بیعہما, خریدنے والا خرید کے گھر لے جاتا ہے, کمانے والا کما کے اپنے اکاؤنٹ میں, اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے, لیکن صرف پیسہ ڈالتا ہے. محقت برکت بیعہما, برکت نہیں ہوتی. برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت کا مفہوم کیا ہم نے سمجھا ہی نہیں. یعنی برکت آپ کے کاروبار, آپ کی کمائی, آپ کی دکان, آپ کی فیکٹری, آپ کا ادارہ, آپ کی جاب, اگر اس میں سے برکت نکل گئی تو پلے بچے گا کیا؟ اگر برکت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. میں صرف برکت بچنے کی ایک مثال عرض کر دوں. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے, برکت کسے کہتے ہیں اور برکت آتی کیسے ہے؟ کاروبار میں رزق میں برکت لانی ہے نا تو جھوٹ کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں, اللہ آپ کے کاروبار میں برکت ڈال لے گا. برکت کا رنگ, برکت کا نقشہ, برکت کی تصویر
ابو ہریرہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کتاب المناقب میں حدیث مبارکہ ہے، 3839 نمبر پر آتی ہے جامع ترمذی میں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے گھر میں کھجوریں آئیں، میں نے ان کھجوروں میں سے صففتہن، چند کھجوریں اپنے ہاتھوں میں اٹھائی، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کھجوروں کا ڈھیر تھا، اس میں سے تھوڑی سی کھجوریں چنی، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ادعو لی فیہن البرکہ، آپ اس میں نہ دعا کریں کہ اللہ ان کھجوروں میں برکت ڈالے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضمہن علیہ، ان کھجوروں کو میرے ہاتھوں سے لے لیا، اپنے پاس کیا اور اپنی زبان سے یہ جملہ، یا اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ان کھجوروں کو بابرکت بنا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے واپس کر دی، میں نے کھجوریں واپس لیں، مجھے ساتھ ہی 2 نصیحتیں انہوں نے کی۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ فجعل، ان کھجوروں کو فی المزود، ایک تھیلی پرانے زمانے میں لوگ یہاں پہ باندھا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی حج عمرے والے لوگ باندھ لیتے ہیں، فرمایا اس پیکٹ میں، اس تھیلی میں ڈال لو۔ ولا تنصرہ نصرا، جب بھی ضرورت پڑے ہاتھ ڈالنا ہے اور اپنی کھجوریں نکالنی ہیں، اس میں جھانک کے نہیں دیکھنا، تھیلی کو یوں نیچے گرا کے خالی نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں نے یہاں پہ باندھ لی، میری زندگی کا وقت گزرنے لگا، کئی سال گزر گئے، یہ سن 8 یا 9 ہجری کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً سن 35-36 ہجری تک وہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے، اس وقت تک وہ بلکہ 40 سے بھی بعد کا بنتا ہے، یعنی کئی سال، 30 سال آپ کر لیں، اتنی دیر وہ ان کے پاس رہی۔ کہتے ہیں کہ اخرجت، میں نے اس تھیلی سے قضا و قضا وسقن، کئی وسق، ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ 3 من کا ہوتا ہے ایک وسق، کئی من میں نے ان میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی، مہمانوں کو کھلائیں کھجوریں ختم نہیں ہوئی، بچوں کو کھلائیں کھجوریں نہیں ختم ہوئی، چھوٹی سی تھیلی میں کیوں نہیں ختم ہوئی؟ کیونکہ اس میں اللہ نے برکت ڈال دی تھی۔ جب بندے کے گھروں میں برکت آتی ہے نا، بیوی نجائز ڈیمانڈز نہیں کرتی، جب برکت آتی ہے زندگی میں حادثات نہیں ہوتے، جب برکت ہوتی ہے پھٹیکیں نہیں پڑتی، جب برکت آتی ہے عدالتوں میں آپ کو نوچا اور گھسیٹا نہیں جاتا، جب برکت آتی ہے خام خواہ کے کرائسس زندگی میں نہیں آتے، جب برکت آتی ہے اولادیں نافرمان نہیں ہوتی، جب برکت آتی ہے تو گھر میں جا کر انسان کو ذہنی، روحانی، جسمانی، قلبی سکون میسر ہوتا ہے، جب برکت آتی ہے بندے کو عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، جب برکت آتی ہے بندے کا رزق تھوڑا بھی ہو زبان اللہ کا شکر ادا کرنے لگتی ہے، اور جب بے برکتی آتی ہے پھر ماربل کے خوبصورت پتھروں کے محل بھی بن جائیں، انسان کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو برکت کہاں سے؟ انسان کا جو رزق کمانے کا، اس میں سے جھوٹ کو جب تک نہیں نکالیں گے برکت اس میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ برکت میں تھوڑی چیز بھی ہمارے زیادہ مسائل حل کر دیتی ہے، ہماری زیادہ ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ اس قدر یہ سنگین بیماری تھی، بچہ یوٹیوب پہ چینل بنا کے بیٹھا ہے، اب وہ جو دکھانا چاہ رہا، پرینک کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہمارے ساتھ، ہم سارا دن اس کو تھام کے دیکھتے ہیں اور سارا دن پوسٹیں لگا کے، وہ حدیث تو صبح کی فجر کی نماز کے بعد سنائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا آپ کا، کون سی پولیٹیکل جماعت ہے، کون سا پولیٹیشین ہے جس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ہمیں نہیں پرواہ کہ کون سی پارٹی ہے، کون سا نظریہ ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں پارٹی میری پسند کی ہو، میرا ملک لوٹ کے لے جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر دوسری پارٹی کا کوئی لوٹے گا پھر مجھے فرق پڑتا ہے۔ ہم نے کسی کی پگڑی نہیں چھوڑی، کسی کی ذات نہیں چھوڑی، ہر چیز کو ہم نے اچھالنا شروع کر دیا۔ میں کسی جماعت کو ریپریزنٹ یا کسی کی طرفداری کی بات نہیں کر رہا، میں اوورآل اپنے اعمال کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ فلاں بندے کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا، تم وہ بات جس کو دین نے قاعدہ بنایا کہ 4 بندے ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کسی کو زنا کرتے ہوئے ان پروسیس دیکھیں، تب جا کے دین اجازت دیتا ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر 3 نے نہیں دیکھا، 4 نے نہیں دیکھا، 3 نے دیکھا، 4 ہوں تو بات کر سکتے، 4 نے نہیں دیکھا، 3 نے دیکھا ہے، وہ بھلے پیغمبر کے صحابی کیوں نہ ہوں، دین ان کو اجازت نہیں دیتا کسی کے بارے میں بات کریں۔ ہم بیٹھے بیٹھے کوئی ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دن دیکھا جب خواب بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا رات خواب میں 2 فرشتے آئے، اتیانی آنے والے آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے اٹھایا، انطلق آپ چلیں، کہاں پہ چلنا ہے؟ مجھے لے کر نکلے، میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کا منظر دیکھا، پھر میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ورجل آخر، ایک اور بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، فی یدہ قلوب، اس کے ہاتھ میں درانتی، جس کے ساتھ آپ چارہ کاٹتے ہیں جانوروں کے لیے، وہ درانتی ہے اس کے ہاتھ میں، وہ درانتی کو یہاں پہ ڈالتا ہے، یہاں سے چیرتا ہوا پیچھے تک لے جاتا ہے، پھر یہاں سے نکال کر ناک میں ڈالتا ہے، اس کو چیرتے ہوئے پیچھے تک لے جاتا ہے، پھر یہاں سے نکال کر آنکھ میں ڈالتا ہے، اس کو چیرتے ہوئے پیچھے تک لے جاتا ہے، پھر اس سائڈ سے دوسری سائڈ پہ، الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھائی اس بندے کا جرم کیا، آپ آگے چلے، سارا وزٹ مکمل ہوا، آخر میں مجھے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما الرجل الذی یشرشر صدقہ، وہ بندہ جس کا آپ نے یہ منظر دیکھا تھا، اس کا یہ ہے کہ وہ صبح نکلتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا جھوٹ وہ تبلغ کذباتہ، اس کا جھوٹ الافاق، دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ شاید 1400 سال پہلے کسی بندے کو یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ کس طرح جھوٹ دنیا کے کناروں تک پہنچتا ہے۔ آج اس سوشل میڈیا، اس سیل فون، سمارٹ فون، اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ذمہ دار بنے، ذمہ دار شہری کی بات نہیں کر رہا، فوراً جو ہمیں گورنمنٹ کا ایک میسج پی ٹی اے کا آتا ہے، جب آپ ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، اپنے بھائیوں کی ہمدردی میں، اسرائیل کی خباستوں، غلاستوں، نجاستوں کے اوپر، فوراً آپ کو ایک میسج آتا ہے پی ٹی اے کی طرف سے۔ آپ ایک ذمہ دار شہری بنیں، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ذمہ دار شہری نہیں ہوتا، ذمہ دار مسلمان ہوتا ہے۔ ذمہ دار مسلمان کے ذمہ داری کے اندر کبیرہ گناہوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ سچ کو اپنا کے تو دیکھیں برکتیں، اور برکت میں صرف ایک صحابی کا واقعہ عرض کر دوں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے۔ پہلے دن صحیح بخاری کتاب المناقب میں حدیث بھی ہے، ڈیٹیل کے ساتھ صحیح ابن حبان میں آتی ہے، 4096 نمبر۔ میری تاجر برادری کے لیے، میرے دکاندار بھائیوں کے لیے یہ ایک گولڈن نسخہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کہتا ہے، ہماری ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم فقیری کو بیان کرتے ہیں، مسکینی کو بیان کرتے ہیں، مسکینی کے ساتھ ساتھ غربت کو بیان کرتے ہیں، اتنا عظیم بنا دیتے ہیں، اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ وہ شرمندہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ بھائی دین ایسا نہیں ہے، دین کے اندر دنیا کمانے کی پوری گنجائش موجود ہے، لیکن وہ دین کے اصولوں کے مطابق اور دینی نقطہ نظر اور مقاصد کے مطابق اس کو کمایا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4096۔ ایک بھائی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا گیا، اس نے گھر میں جا کے کہا اختر ایتہما شئت، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اطلقوہا، آپ اس سے نکاح کر لیں، اور یہ میرے گھر کا سامان ہے، میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، ایک آپ کا ایک میرا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایگو ہرٹ ہو رہی تھی وہاں پہ، خوددار بندے تھے، کہا نہیں مجھے نہیں چیز آپ کی ان چیزوں کی ضرورت، بیوی بھی اپنے پاس رکھیں، کاروبار بھی آپ، سامان بھی آپ اپنے گھر کا اپنے پاس رکھیں۔ دلانی الی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتائیں، سب سے بہترین مارکیٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنو قینقاع کے بازار میں چلے جائیں، چوک میں، وہاں پہ چلے گئے، کھانے کے لیے ایک پنیر کا ٹکڑا اٹھا کے کھڑے ہو گئے، کوئی ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک بندے نے خریدا، جو چند درہم و دینار میں سے جو حصہ ملا، پھر اس کا سامان لیا، پھر بیچا، پھر لیا، پھر بیچا۔ سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 32 سالوں میں انہوں نے کیا کمایا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 32 سالوں میں زیرو بیلنس سے، روٹی کے ایک ٹکڑے یا پنیر کے ایک ٹکڑے سے اپنا بزنس شروع کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے 32 سالوں بعد کیا کمایا تھا انہوں نے؟ ان کے 4096 نمبر حدیث صحیح ابن حبان میں ان کے ایسٹ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں؟ 300 بلین، 300 خرب روپے ان کی وراثت تھی۔ 4096 نمبر حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، 300 بلین، 300 ارب روپے یہ وراثت میں چھوڑ کے 340 من سونا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد رأیتہ، میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے خود دیکھا، ہر بیوی کے حصے میں 10.5 من سونا آیا، 4 بیویاں تھی، 42 من سونا تقریباً ان کا بنتا ہے۔
یہ 8واں حصہ ہوتا ہے بیوی کا. اس 8 کو ضرب دیں جا کے، ان کے جو اثاثے بنتے ہیں. لیکن ہمیشہ پیغمبر کے پیچھے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. کسی نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات تو بتائیں، آپ اتنا اچھا بزنس کیسے کر لیتے ہیں؟ جو بھی آپ کی ڈیل ہے، جو بھی آپ کا سودا ہے، پروفٹ والا ہے. انہوں نے کیا اصول؟ ان کا میرے 3 اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ آج تک کاروبار میں ما کذبت قط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پہلا اصول یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میرا کپڑے کا تھان نہیں بکتا جھوٹ کے بغیر، میری مونگ پھلی نہیں بکتی جھوٹ کے بغیر. میں یہ سوچ لے کے کھڑا ہوں یہ مسلمان کی ہر چیز بکتی ہے. انہوں نے کہا میرا پہلا اصول ہے ما کذبت قط. دوسرا ما دلست عیبا، میں نے چیز کا عیب چھپا کے کبھی سودا نہیں بیچا. تیسرے نمبر پر میں نے اپنے بزنس میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے. یہ 3 اصول ہیں میرے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا کیا. اس لیے کوشش کریں اس دنیا کے نئے فیز میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IT کا دور ہے، چینلز کا دور ہے، ہر بندہ ہر نوجوان پیچھے لگا ہے ویوز لینے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے فلاں. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، دور کریں. تھوڑا مل جائے، بابرکت مل جائے، اللہ ذہنی سکون، روحانی سکون بھی عطا کرے گا. جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ عز و جل اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.